بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے صورتیں اور پھر اس کی 4 وجوہ اور ان چاروں وجوہ کی توضیح کی گئی، اور آج کا جو بیان ہے اس کا تعلق مخارج سے۔ مخارج یہ جمع ہے مخرج کی، ٹھیک ہے، کتاب نکالیے۔ مخارج یہ جمع ہے مخرج کی۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ لغت میں مخرج کا معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ یہ اس میں ظرف ہوا ہے نا، اور اصطلاح قرہ میں حروف کے نکلنے کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ مخرج، جہاں سے حروف نکلتا ہے، جس کو آپ نے تاریخ میں پڑھا۔ کیا پڑھا؟ جس جگہ سے، کیا کہا؟ جس جگہ سے جس جگہ سے حرف نکلتا ہے، اسے مخرج کہتے ہیں۔ عربی میں اسے کہا جاتا ہے وہ موضع خروج الحرف، اے حیز مولد للحرف۔ علامہ جزری فرماتے ہیں اذا وجب علیہم محتم قبل الشروع اولا ان یعلموا مخارج الحروف والصفات لیلفظوا بافصح اللغات۔ تجوید کے ابواب میں سے اہم باب مخرج کا باب ہے، جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ تجوید کا پہلا جز ہے۔ تجوید کی تعریف کیا کی گئی تھی؟ حروف کو صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ہے نا، تو اس میں 2 جز تھے، ایک مخارج اور دوسرے صفات۔ تو جز، پہلا جز تجوید کا کیا ہے؟ مخرج۔ اس لیے اسے تجوید کا جزو اعظم کہتے ہیں۔ تجوید کا جزو اعظم کہتے ہیں، یہ جزو اعظم ہے۔ آپ نے پڑھا کہ علامہ خلیل کے مذہب پر رحمہ اللہ کل مخارج کی تعداد کتنے ہیں؟ 17۔ اور اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ حروف کل 29 ہیں۔ حروف کل 29 ہیں، تو صحیح معنوں میں ہر حرف کا مخرج تو الگ ہے نا، مگر تعبیری فرق ہے نا۔ تعبیر کے اعتبار سے ایک اختلاف ہوا ہے، جو اختلاف حقیقی نہیں، جو اختلاف حقیقی نہیں ہے۔ اور 17 مخارج بیان کیے گئے علامہ خلیل کے مذہب پر، ہے نا۔ سیبویہ اور شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کل مخارج 16 ہیں۔ کیا ہے؟ 16 ہے۔ تو ایک مخرج کم ہو گیا، کتنے ہوئے؟ 16 ہوئے۔ تو ایک مخرج کم ہو گیا، تو کم کون سا ہوا؟ مدہ اور غیر مدہ۔
علامہ خلیل نے مدہ اور غیر مدہ دونوں کے مخرج کو الگ الگ بیان کیا ہے نا. جیسے جوف بتایا انہوں نے مخرج مقدر، اور فرا اور امام شاطبی رحمہم اللہ نے دونوں کو ایک گردانا. تو اب ایک کم ہو گئے تو کیا ہو گئے؟ 16 رہ گئے. فرا صاحب جو ناوی بھی ہیں، ابن درید، ابن کیسان، ان کی رائے ہے کہ کل مخارج 14 ہیں. یہاں بھی اصولی کوئی بحث یا اختلاف نہیں ہے نا، اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہر حرف کا مخرج ایک ہی ہے، مگر کبھی قرب کی بنیاد پر ہے نا کئی حروف کو ایک مخرج میں شامل کر لیا گیا، جیسے لام، نون اور را کے مخارج. کہ امام علامہ خلیل نابی صاحب ہے نا اور اکثر قراء نے اور جمہور نحویوں نے ہے نا کل مخارج 17 لکھے ہیں، اور اس بیان میں انہوں نے لام، نون اور را تینوں کے مخارج الگ الگ بیان کیے ہے نا. فرا صاحب کا قول ہے کہ یہ تینوں کے مخرج ایک ہی ہیں. کیا ہے؟ تو تینوں کے مخرج ایک ہوئے تو 17 میں سے 2 مائنس ہو جائیں گے ہے نا. تو 17 میں سے 2 مائنس ہوئے تو کتنے ہوئے؟ 15. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ مدہ اور غیر مدہ دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، تو ایک وہاں کم ہو گئے تو کل کتنے ہوئے؟ 14 ہے نا. آیا سمجھ میں؟ مائنس کرنا ہے تو ایک کم ہو گئی، وہ بھی تو 2 یہ کم ہوئے اور ایک مدہ اور غیر مدہ والا، تو 17 میں سے 3 کم ہو جائیں گے. تو 17 میں سے 3 مائنس کریں تو کیا ہوا؟ 14 ہے نا. ہمارا اور اکثر نحویوں کا اور اکثر قراء کا قول وہی ہے جو علامہ خلیل نحوی صاحب کا ہے. تو ہم 17 مخارج بیان کریں گے، اور حروف کتنے ادا ہوتے ہیں 17 مخارج میں سے؟ 29 ہیں. حروف جمع ہے حرف کی. حرف کا معنی ہی عربی میں ہوتا ہے طرف. طرف معنی کنارہ ہے نا. تو قراء کے یہاں حرف کی تعریف ہے وہ صوت یعتمد علی مخرج محقق او مقدر. وہ حرف ہے جو مخرج محقق یا مقدر پر اعتماد کر کے نکلے. حرف وہ آواز ہے جس کا اعتماد کس پر ہو؟ مخرج محقق پر ہو یا مخرج مقدر. تو کل مخارج تو 17 ہیں اگر الگ الگ کریں تو ہے نا. اور اگر اس کو اجمالاً بیان کریں تو یہ 2 قسموں میں منقسم ہوگا، مخرج محقق اور مخرج مقدر. محقق یہ 3 ہیں: حلق، لسان، شفتین ہے نا. حلق، لسان، شفتین. حلق میں کتنے مخرج ہیں؟ 3. اس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6 ادا ہوتے ہیں ہے نا. اب لسان میں کتنے ہیں؟ تقریباً 10 ہے نا. تو یہ 10 اور یہ 3 کتنے ہوئے؟ 13. اب کتنے بچے؟ 4. 2 ہی کیسے بچے؟ 13 ہوئے نا تو 2 4 بچے نا. اب 2 یہ شفتین میں، 2 شفتین میں، اور 2 مقدر مخرج ہے نا، جو ایک جوف ہے اور دوسرا ہے خیشوم. دوسرا ہے خیشوم. ہاں. تو مخرج مقدر کو اجمالاً کریں تو کتنے ہوں گے؟ 2. وہ ہے ہی 2 اجمالاً، جوف اور خیشوم.
جوب میں سے کتنے حروف ادا ہوں گے؟ 3 مدہ، اب وہ واو مدہ بھی ہوگا یا مدہ بھی ہوگی اور الف مدہ تو ہوتا ہی ہے، الف کو مدہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ مقید کب کیا جاتا ہے؟ جب وہ مطلق ہو، اور جہاں ہے ہی نہیں کوئی تقیید، الف مدہ ہی ہوتا ہے، وہ غیر مدہ ہوتا ہی نہیں، لین تو نہیں ہوتا نا، ظاہر ہے کہ الف سے پہلے زبر ہی ہوگا، فتح ہی ہوگا، تو الف ما قبل فتح ہی ہوگا، تو الف کے ساتھ مدہ کی قید کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جبکہ یا اور واو میں مدہ کی قید لگے گی، غیر مدہ کی بھی قید لگے گی، کیونکہ وہ مدہ بھی ہوتا ہے اور غیر مدہ بھی ہوتا ہے نا۔ تو یہ وہ 17 مخارج ہیں جن کا بیان ہم اب پڑھیں گے، اور اس کو ہمیں زبانی ہی یاد کرنا ہوگا، ہے نا۔ ہاں، یہ وہ تفصیل تھی جس کا ذکر مخرج کے بیان میں کیا گیا۔ اب تجوید اور ترتیل تجوید کی تعریف کیا ہوئی؟ ٹھیک ہے، اور ترتیل کی تعریف کیا ہے؟ تجوید الحروف و معرفت الحقوق، ہے نا، حروف کو صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا، نیز محل وقت و کیفیت وقت کی رعایت کرنا۔ تجوید میں وقت کی قید نہیں تھی، یہاں ترتیل میں کیا ہے؟ وقت بھی ہے نا۔ تو تجوید خود جز ہے کس کا؟ ترتیل کا، کہ ترتیل میں 2 باتیں، جس طرح تجوید میں اس کے 2 جز ہیں، مخارج اور دوسرے صفات، ایسے ہی ترتیل کے بھی 2 جز ہیں، تجوید اور وقت، ہے نا۔ اب وہ کیفیت وقت ہو کہ محل وقت، اسکان، اشمام، روم، ابدال وغیرہ کیفیت وقت میں سے ہے، وہ محل وقت میں سے، پھر وہ وقت حسن ہے، کافی ہے وغیرہ، وہ بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بھی 2 جز ہیں، اس میں سے پہلا جز، ترتیل کا پہلا جز کون ہے؟ تجوید، اور تجوید کا پہلا جز کون ہے؟ مخرج ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو ترتیل بڑا ہے، عام ہے، ترتیل عام ہے، اور تجوید خاص ہے نا، کیونکہ ترتیل کا خود ایک جز ہے تجوید، ہے نا۔ جس طرح اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد، ہے نا۔ تو اب دیکھیں مقسم کون ہے؟ اسم، مقسم کیا؟ ہاں، اسم ہے، تو مقسم جب اسم ہے تو اس کا جز کتنے ہوئے؟ اجزا 3 ہوئے، مصدر، مشتق، جامد۔ تو ہم تعریف کرتے تو کہتے ہیں مصدر وہ اسم ہے، مشتق وہ اسم ہے، جامد وہ اسم ہے نا۔ ان سب میں کون ہوگا؟ اسم تو ہوگا، ہے نا، کیونکہ وہ مقسم ہے، اور آپس میں دیکھ لیں آپ تو یہ ایک دوسرے کے قسیم ہیں۔ قسیم کا مطلب نہ مصدر مشتق میں ہوگا، نہ مشتق مصدر میں ہوگا، نہ مصدر جامد میں ہوگا، نہ جامد مصدر میں ہوگا، نہ مشتق جامد میں ہوگا، نہ جامد مشتق میں ہوگا، سب ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، ہے نا۔ اگر عبد الکریم کا 3 بیٹا ہے، زید، عمر، بکر، تو بیٹا تو سب عبد الکریم ہی کا ہے نا، لیکن یہاں جو تینوں ہے وہ تینوں ذات کیا؟ اس کی ماہیت اور ذات الگ الگ ہے، زید الگ ہے، عمر الگ ہے، بکر الگ ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی دھیان رکھنا ہے نا۔ تو تجوید اور وقت، تجوید اور وقت
یہ کس کی قسمیں ہیں؟ ترتیل، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کے قسیم ہیں، ہے نا، ایک دوسرے سے علیحدہ اور الگ، ہے نا۔ ایسے ہی تجوید کے دو جز ہے، مخرج اور صفت۔ تو مخرج اور صفات یہ دونوں کس کے جز ہیں؟ تجوید کے، تجوید کے۔ اور تجوید ہے نا، اور مخرج اور صفت یہ دونوں قسیم ہیں، ہے نا۔ تو مخرج جہاں ہوگا وہاں صفات نہیں ہوں گے، اور جہاں صفات ہوں گے وہاں مخارج نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے الگ ہیں ماہیت کے اعتبار سے، ہے نا۔ اس لیے کہا گیا اب دو چیزیں جو بیان کی گئی مخرج اور صفت، کہا گیا کہ مخرج دراصل یہ بمنزل ترازو کے، بمنزل میزان کے ہے، اس میں کمیت ہے نا اور مقدار معلوم ہوتی ہے۔ کیا معلوم ہوتی ہے؟ یہ کتنا ہے، بس اتنا معلوم کرنا ہے۔ مقدار کیا ہے؟ ترازو میں کیا کیا جاتا ہے؟ وزن ہوتا ہے۔ وزن میں کیا ہوتا ہے؟ تولا جاتا ہے، کم ہے زیادہ ہے۔ تو مخارج بمنزل ترازو کے ہے، اس کا کام ہے تول دینا۔ اب اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرے۔ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے اب کس کی ضرورت پڑے گی؟ صفات کی، ہے نا۔ اور اس صفات کا بیان اب آگے آئے گا تو ہم آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیل سمجھائیں گے۔ پہلے مخارج، اس مخارج کو یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے نا۔ تو اگر مخرج میں جس میں ذات کی تعین ہوتی ہے، اگر کچھ کمی یا زیادتی واقع ہوتی ہے تو جب وہ ذات کے اعتبار سے ناقص سمجھا جائے گا تو اب ضرورت پڑتی ہے کہ اب اسے صفات میں لا کر دیکھیں کہ دونوں میں امتیاز ہوتا ہے یا امتیاز نہیں ہوتا۔ تو کبھی مخرج میں ہی امتیاز ہو جاتا ہے نا، ایک حرف کا دوسرے حرف سے مخرج الگ ہے، ممتاز ہو گیا، اور کبھی یہ ممتاز نہیں ہو پائے گا تو اس کو ممتاز کون کرے گا؟ صفت کرے گی۔ تو اب صفت میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صفت ممیزہ ہے نا۔ اب کس کی کیا صفات ہیں تو انشاءاللہ ہم صفات کے بیان میں بیان کریں گے۔ ابھی آپ کو مخرج کا خیال رکھنا ہے، جس کا اجمالی تقسیم ہم کریں تو 5 کل بنیں گے، ہے نا۔ مخرج محقق اور مقدر، محقق میں 3 ہوں گے، حلق، لسان، شفتین، اور مقدر میں 2 ہوں گے، جوف اور شرش۔